ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسط اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. مشرق وسطیٰ کا خطہ بظاہر ایک جنگی بحران میں دھستا چلا جا رہا ہے. پچھلے پونے 2 سال میں ہم نے دیکھا کہ غزہ میں جو قتل عام ہے اس نے تھمنے کا کوئی نام نہیں لیا، اور اسرائیل کا جنگی جنون لبنان، یمن اور پھر اب ایران تک پہنچ گیا ہے. شام پہ بھی اس نے حملے کیے، اور اب یوں یہ معاملہ جو ہے یہ ہماری سرحد پہ آن پہنچا ہے. پچھلے 4 روز میں جو سینکڑوں میزائل، ڈرونز ایران، اسرائیل نے ایک دوسرے پہ داغے ہیں. اس کے بعد اب تک کی جو رپورٹس ہیں، جو سرکاری ذرائع بتا رہے ہیں، ایران میں 224 جانیں گئی ہیں. اسرائیلی نقصان جو ہے تقریباً 23 لوگوں کی جانیں وہاں پہ گئی ہیں. اسرائیل کے تابڑتوڑ حملے جاری ہیں. ایفیکٹولی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایرانین ایئر سپیس کو اسرائیل نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے، اور ایران جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بظاہر ظاہر ہے کہ اس کے پاس نہ وہ ہارڈ ویئر ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی امریکہ جیسی طاقت ہے جو اسرائیل کو، جس نے بظاہر ایک بلینک چیک دیا ہوا ہے پورے خطے میں. آج چند گھنٹے پہلے یعنی پیر کی شام گئے، ہم نے دیکھا کہ ایران کے سرکاری ٹی وی کی عمارت کو اسرائیل نے نشانہ بنایا. وہاں پہ میزبان سحر امامی اس وقت خبر نیٹ ورک کا پروگرام جاری تھا، آن ایئر تھیں، جب ایک زوردار دھماکہ ہوا اور انہیں اسٹوڈیو سے ایویکیویٹ کرنا پڑا. لیکن اس کے پھر 5 یا 10-15 منٹ بعد وہ دوبارہ یہ دیکھیں، پہلے یہ دھماکہ ہو رہا ہے، یہ پہلے ہے، اور ابھی وہ دوسری کی فوٹیج ہمارے پاس اس وقت ہے نہیں، لیکن اس کے کوئی 15 منٹ بعد انہوں نے اپنی نشریات جاری رکھی. تو وہ انڈیٹرڈ ہیں، وہ واپس آئیں اور انہوں نے آن ایئر جو ہے اپنی نشریات شروع کی. اچھا، اس حملے سے پہلے اسرائیل کے وزیر دفاع نے وارن کیا تھا کہ ایرانین جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے. تو جان بوجھ کے، ظاہر ہے کہ اسرائیل ہمیشہ صحافیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور یہاں بھی کیا. اور آپ بتا رہے تھے کہ اسرائیل کے صحافی اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کے صحافی تو کہہ رہے تھے کہ بالکل ان پر بامبنگ کرنی چاہیے، لیکن اسرائیل کے صحافیوں سے اور آپ کیا امید اور کیا ایکسپیکٹ کریں گے. تو ہمارے پاکستان کو بھی کوشش کی گئی ہے کہ اس پورے معاملے میں گھسیٹا جائے. متعدد بیانات سامنے آئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں. ذرا اس پہ پہلے نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ بہت کنفیوژن چل رہی ہے ہمارے ہاں بھی. میڈیا پہ یہ بیانات گردش کر رہے ہیں. پہلا ایک بیان سامنے آیا، وہ تھا صدر ٹرمپ کے حوالے سے، جس میں انہوں نے بظاہر یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ باز رہے، اس معاملے میں انوالو نہ ہو. یہ ایک AI جنریٹڈ ویڈیو ہے. ایک پرانا ان کا بیان تھا جس کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. اس کو فیکٹ چیک کیا ویریفائی کی ٹیم میں، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ فیکٹ چیکنگ آپریشن ہے یہاں کراچی میں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ نیتن یاہو کا بھی ایک پرانا بیان دوبارہ سوشل میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے، جس میں بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے بعد ہمارا اگلا نشانہ پاکستان ہے. بظاہر نہیں، یہ جینیوئن کلپ ہے، لیکن یہ اس کانٹیکس میں تھا کہ جس کو انہوں نے کوالیفائی اس طرح سے کیا کہ اگر پاکستان میں طالبان ٹیک اوور کر لیتے ہیں تو ہماری نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہوگا، اور پھر ہم پاکستان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ارادہ ان کا ہمیشہ یہی رہا ہے. لیکن فیکٹ چیکنگ کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ پرانے کلپس کو دوبارہ چلاتے ہیں، ادھر کے ہجوم کو ادھر دکھاتے ہیں، تو اس سے ایک ان نیسیسری ایسکلیشن ہو جاتی ہے. تاثر بندہ جیسے نیتن یاہو نے ابھی دھمکی دی ہے، کیونکہ وقت بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کب بیان دیا گیا، کہاں بیان دیا گیا. ایک تیسرا بیان جو کہ آج ایران سے منسوب کیا گیا، وہاں کے نیشنل سیکیورٹی ایک آفیشل نے آج ایک بیان میں پاکستان کے موقف کو سراہا کہ پاکستان نے اظہار یکجہتی کیا ہے. تاہم اس بیان میں اس طرح اس کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا کہ جیسے پاکستان نے کہا ہے کہ اگر ایران پہ حملہ ہوا تو ہم اپنے نیوکلیئر ویپنز ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس خبر کو بھارتی میڈیا میں کافی پیٹا گیا. وہاں کا ایک چینل ہے ٹائمز ناؤ، اگر کوئی اس کو سیریسلی لیتا ہے تو میرا خیال ہے اس کو تو فیکٹ چیک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن برطانوی ایک اخبار ہے ڈیلی میل، اس کی بھی ریپوٹیشن بہت خراب ہے، اس کی بھی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے. لیکن چونکہ ایک برطانوی میڈیا میں یہ خبر چھپ گئی تو پھر پاکستانی پارلیمنٹ میں نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو کھل کر ایک واشکاف الفاظ میں کہنا پڑا کہ یہ بہت ہی رسکی باتیں ہیں،
اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق. یہ جو انٹرویو توڑا مڑوڑا گیا یہ ایرانی سیکیورٹی ایڈوائزر ہے محسن رضائی جی جو پاسداران انقلاب کے پہلے کمانڈر بھی تھے. جی یہ ان کا بیان تھا اور اسحاق ڈار نے اسے کس طرح سے کریکٹ کیا وہ سن لیتے ہیں. یہ ایک جو ایک لیٹسٹ انٹریگ ہوئی ہے ایسی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جی ان کے ایران کے ایک جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر حملہ کر دے گا. یہ اتنی یہ غیر ذمہ دارانہ اور اتنا جھوٹی خبر ہے اور وہ سوشل میڈیا میں چلتی چلتی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ڈیلی میل نے پک کر لیا انگلینڈ میں. تو میں یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے اٹ از فار دی پرپز آف اور سیلف ڈیفینس. یہ ہمارا ڈیٹرنس ہے. ہم نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہماری طرف سے کوئی نہ اسٹیٹمنٹ کسی نے دی ہے. اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے. میرا خیال ہے محسن رضائی نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی. وہ اس کو ان کا ایک بیان ہے فارسی میں ہے جس میں وہ پاکستان کی وہاں پہ نعرے لگے نا تشکر کے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ڈپلومیٹکلی اظہار یکجہتی کیا ہے اسرائیلی ایکشن کو کنڈیم کیا ہے لیکن نیوکلیئر ویپنز کی تو کہیں کوئی بات نہیں. مجلس میں آج پاکستان کے حق میں جو نعرے لگے وہ جینوئن ہے. وہ بالکل جینوئن ہے. اس کی فوٹیج بھی ہے ہمارے پاس اگر کوئی دیکھنا چاہے تو واپس چلی ہوئی ہے. دیکھیں پاکستان کا جو موقف ہے اس پر ایک تو مجھے اپریشیٹ کرنا ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ حکومت وقت فرنٹ فٹ پر فیکٹ چیکنگ کر رہی ہے کیونکہ ان چیزوں کو پھیلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. اور بھی بہت باتیں پھیل رہی ہیں کہ او جی پاکستان از کلیکٹنگ انفارمیشن یو ایس کے لیے. یہ ساری چیزیں اس وقت جھوٹ ہیں. پاکستان کا جو اس پہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے آئی تھنک اس کے علاوہ آپ کوئی پوزیشن لے بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے کہ آپ کے ویسٹرن نیبر کی ایئر اسپیس کے اوپر اسرائیل کی ڈومیننس ہو. ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل اور بھارت کے کتنے قریبی تعلقات ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بھارت نے اسرائیلی ڈرونز آپریٹڈ بائی اسرائیلیز ہمارے خلاف استعمال کیے تھے اور جو ایونچوئل گول ہمیشہ رہا ہے میرا تو خیال ہے کہ جب نیتن یاہو اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تھا تو اس کا پہلا نعرہ تھا کہ ایران کو تباہ کرو. پچھلے 3 دہائیوں سے اس کا یہی نعرہ ہے. ابھی بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہو. ابھی بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ایران میں بالکنائزیشن ہو. وہ ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن میں پہلے ذرا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایران کو بھی اس وقت میرا خیال ہے کہ تھوڑے سے اپنے ہوش سنبھالنے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کون کھڑے ہیں اور کون نہیں کھڑے ہیں. اور یہاں پر میں بات کر رہا ہوں واضح طور پر بھارت کی. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن نے شدید مذمت کی ہے اسرائیل کے حملوں کی. they have called for restraint وغیرہ وغیرہ اور بھارت نے اس بیان سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. یہ وہی بھارت ہے جس کی بڑی قریبی تعلقات تھے اور ہیں ایران کے ساتھ چابہر پورٹ. یہ وہی بھارت ہے جن کا جاسوس کلبھوشن یادو ایران سے آپریٹ کر رہا تھا اور یہ وہی ایران ہے جس نے 2003 میں جب اپنی نیتانز نیوکلیئر فیسیلیٹی جس کو اس وقت اسرائیل ٹارگٹ کر رہا ہے اس نے جب IAEA کے انسپیکٹرز کی طرف کھولی تو وہاں پر پتہ لگا کہ یار آپ کے سینٹریفیوجز کے ڈیزائن تو وہی ہیں جو پاکستان کے سینٹریفیوجز کے ڈیزائن تھے. میرا خیال ہے کہ اس وقت ایران بھی تھوڑا سا پچھتا رہا ہوگا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. Nevertheless, for our own self interest, we have to support Israel, Iran in this. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی میزائلز دیں یا نیوکس دیں. Obviously ایسی بات نہیں ہے لیکن اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری نہیں. میرا خیال ہے ایرانی ریئلائز بھی کر رہے ہیں نا آج مجلس میں جس طرح کی فیلنگ ظاہر کی گئی پاکستان کے بارے میں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ظاہر ہے بیوقوف تو نہیں ہے. انہیں بھی پتہ ہے کہ اس وقت کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. چابہار کا $8 بلین کا پروجیکٹ ہے. انڈیا نے جو انویسٹ کرنے کا وہاں وعدہ کیا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان $2.5 بلین کی سالانہ ٹریڈ ہے. انڈیا تقریباً جو ایران کا تیل خریدتا ہے اس کا 40% جو ہے وہ ریلائنس کی ریفائنریوں میں صاف ہو کے مارکیٹ میں جاتا ہے اور اس کے بعد جب ووٹ کی باری آتی ہے تو انڈیا کہتا ہے ساڈا نہ کٹ دیو. آپ نے SCO کی بات کی. میں تھوڑا سا G7 کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جہاں پہ آج ٹرمپ سے جب پوچھا گیا اس پورے معاملے کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ایران کو فوراً سے پیشتر مذاکرات کی میز پہ آنا چاہیے, ڈی اسکیلیشن کی بات کرنی چاہیے. ایران والے کہہ رہے ہیں ہم تو تھے مذاکرات کی میز پہ, آپ سے ہم باتیں کر رہے تھے تو آپ نے یہ حملہ کروا دیا. اچھا کیوں اب یہ چیز کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ امریکہ بہادر کی آشیرواد ہے اسرائیل کو.
पहले उन्होंने डिस्टेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन इट्स बिकमिंग क्लियर, क्योंकि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर निमिट्स वो साउथ ईस्ट एशिया में था और उसके बाद उसको वियतनाम जाना था, वहाँ पे उन्होंने अपना वो प्रोग्राम कैंसिल किया और अब उसका रुख मिडल ईस्ट की तरफ है। ऑलरेडी 2-3 एयरक्राफ्ट जो हैं वो मेडिटेरेनियन में उनके खड़े हुए हैं और इससे ये कंसर्न बढ़ रही है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि तकरीबन 26 एयर फ्यूल टैंकर्स एकदम अभी यूरोप शिफ्ट हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, कि अगर ज़रूरत पड़ी ईरान के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल करने की तो ये चीज़ें तैयार हैं। बिल्कुल जैसे आप बता रहे थे, मुज़ाकरात की आड़ में ये हमला हुआ है ताकि ईरानियन को ये महसूस हो, जैसे हम भी समझ रहे थे 2-3 दिन पहले कि हमला नहीं होगा, अभी तो बातें चल रही हैं, उनको ट्रैप किया गया है। अभी इजराइल से जो बयानात आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हमने तो बड़ी कोशिश की है, लेकिन जब तक अमेरिका नहीं इसमें दाखिल होगा तो हमें नहीं पता कि क्या हम इनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सकेंगे या नहीं। तो अब मैं अनकरीब मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इजराइल से फॉल्स फ्लैग अटैक्स भी होंगे कुछ यूएस एम्बेसीज में, ताकि एक जवाब बने। तो देखिए एक चीज़ तय है, ये जो मूवमेंट शुरू हो रही है उससे ये जाहिर है कि अमेरिका की भी असेसमेंट है, सबको ये नज़र आ रहा है कि ये मामला लंबा चल सकता है, और अगर लंबा चल सकता है तो इजराइल को रीइंफोर्समेंट चाहिए, उसको बैकअप चाहिए। अच्छा, ईरान का पहले ये कहना था कि अगर ये होता है, इस तरह से हम पे चढ़ाई होती है तो हम अमेरिका को हम समझेंगे, उनको टारगेट करेंगे। बहरीन है, कुवैत है, उर्दन है, यूएई है, जहाँ जहाँ पे अमेरिकन एसेट्स हैं वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट होंगे। लेकिन ये आखिरी हरबा होगा, ये आखिरी हरबा होगा। लेकिन अगर देखें ना, ये जिस तरह से ये चल रहा है, 2-3 चीज़ें हैं जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर ईरान ने की तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा सकता है और अमेरिका फिर डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। एक तो यही कि अगर आपने टारगेट किया तो ठीक है, वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर उसको लेंगे। दूसरा, अगर आप एनपीटी से विड्रॉ कर लेते हैं, आप कहते हैं कि जी कि नथिंग डूइंग, हम हिस्सा थे लेकिन आपने ये सब कर लिया है तो हम इसका हिस्सा नहीं है। आइए ये कि इंस्पेक्टर्स जो हैं या मुआयनाकार हैं वो भी ईरान में मौजूद हैं, उनको ये कहते हैं कि जी आप निकल जाएँ, क्योंकि अब हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे हमला हो रहा है, रेडिएशन की भी बातें आ रही हैं, लेकिन हमें ये सब नहीं करना। अगर ईरान कोई ऐसा, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अगर वो ब्लॉक करते हैं, कहते हैं कि जी ये हम नहीं करने देंगे, बिकॉज आप कहना आसान है, लेकिन ये सारे वो स्टेप्स हैं जो और हालात को ख़राब करेंगे। लेकिन आई गेस कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब ऑप्शन नहीं तो है फिर तो आप नहीं है। देखिए, जब आपके सर पर बंदूक रखी हुई है और फायर भी हो रही है तो फिर रिस्ट्रेंट की बात, आप G7 की बात कर रहे थे तो यार यूरोप के बयानात भी, मतलब क्या बात है कि जी हम शदीद मजम्मत करते हैं ईरान की, कि आप क्यों रिटेलिएट कर रहे हैं जब इजराइल आप पर टारगेटेड बमबारी कर रहा है। ऐसे है कि यार क्या ज़माना आ गया है, जिसका गला घोंटो वही आगे निकालता है। ये देखो, ये 100% यही बात है। अच्छा, अब सवाल ये है कि कब तक चल सकता है, ईरान के पास क्या कैपेसिटी है, इजराइल के पास क्या कैपेसिटी, और दोनों की वल्नरेबिलिटीज क्या हैं। तो एक वक्फा लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। और अब सवाल ये है कि कौन कितनी देर तक लड़ सकता है। एक मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस देख रहा था ईरान और इजराइल का। तो अगर आप रकबे के हिसाब से देखें तो इजराइल का टोटल जो लैंड एरिया है वो तकरीबन 8000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इसमें अगर आप नजफ डेजर्ट वगैरह निकाल दें, आबादी सिर्फ तकरीबन 1200 स्क्वायर माइल्स पर है, और जितनी भी इनकी फौजी तनसीबात हैं ये सब सिविलियन इलाकों में हैं। वहाँ पर ही ईरान के मिसाइल लैंड कर रहे हैं। इनफैक्ट एज वी स्पीक एक मिसाइल बराज इस वक्त भी टेल अवीव को हिट कर रहा है। इनके जो मिलिट्री अस्पताल हैं वो ज़मीन के नीचे, सिविलियन एरियाज के नीचे सुरंगों में है, मतलब जो ह्यूमन शील्ड्स के बारे में बात करते थे, राइट। ये तो हम्बास के बारे में सुनते। जी बिल्कुल। दूसरी जानिब ईरान का जो लैंड एरिया है अराउंड 635,000 स्क्वायर, मैसिव। अब सवाल ये बनता है कि ईरान के पास एयर डिफेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम जानते हैं, एयर फोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी फंडिंग लगाई थी प्रॉक्सीज में, इत्तेहादियों में, या फिर मिसाइल्स में। ये इस वक्त किसी को नहीं पता कि ईरान के पास अभी कितने मिसाइल्स हैं और किस किस्म के मिसाइल्स हैं। कुछ जो हमने फुटेज देखी है वो मिसाइल इतनी तेज़ी से गिर रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है कि शायद हाइपरसोनिक मिसाइल्स वहाँ पर भी इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन इस वक्त अंडर फायर ईरान कितने मिसाइल्स प्रोड्यूस कर सकता है, कितने डिप्लॉय कर सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, उनका डोमेस्टिक प्रोग्राम है, डोमेस्टिक सर जिससे वो बनाते हैं, खुद ही तो बनाते हैं, लेकिन हमें इसकी कैपेसिटी नहीं पता। अंदाजे हैं लेकिन हमें नहीं पता। अच्छा, मैं आपको कंपैरिजन दिखाना चाह रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि हम मिलिट्री की बात करें। अल जजीरा का एक कंपैरिजन छपा है, मैं अगर वो स्क्रीन पे अगर हम वो दिखा दें, उसमें
یہ تو بہت واضح ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ آبادی چونکہ ایران کی زیادہ ہے تو ان کی جو فوج ہے، جو ایکٹیو فوج ہے وہ 6 لاکھ سے اوپر ہے، اسرائیل کی 2.25 لاکھ ہے. ریزرو فوج دیکھ لیں تو ایران کی 3.5 لاکھ، ادھر بھی تقریباً برابر ہی ہے. ڈیفنس بجٹ جب آپ کمپیریزن کریں، اگر یہ دکھا دیں پکچر، تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کا بہت زیادہ ہے، اور ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے اس کی ڈومینیشن ہے نا اسرائیل کی. اچھا، اس میں آپ نے چونکہ یہ ایئر کرافٹس کی بات کی اور سب یہی سوال کر رہے ہیں کہ یار اسرائیلی آپ کی ایئر اسپیس کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، آپ کے کہاں گئے جہاز؟ تو پتہ یہ چلا کہ دونوں کے پاس 300 سے اوپر ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ایران کے پاس یہ پرانے کھٹارا رشین مگ ہیں، ادھر جو ہے وہ امریکن سٹیلتھ ہیں، F-35 ہے، اور بالکل لیٹسٹ ٹیکنالوجی والے جو ہیں. تو اس وقت بھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یا ہمارا بھی جو یہ اسکرمش ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، آپ کا ایئر ڈیفنس، آپ کے جو ایئر کرافٹس ہیں، دیٹ ڈٹرمنز کہ ہوگا کیا جب تک، کیونکہ ابھی اس چارٹ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آرٹلری جو ہے وہ اس مطلب 6000 سے اوپر ہے ایران کی، اسرائیل کی جو ہے وہ 500 سے اوپر ہے. لیکن یہ آرٹلری وہاں تک آتی نہیں ہے بات، گراؤنڈ فورس کی جنگ ہی نہیں ہے، وہاں تک آتی نہیں ہے بات. دوسری بات ہے کہ اسرائیل کے پاس پورے مغربی ممالک کا خزانہ بھی تو ہے نا، کھلا ہوا ہے. سو دا کوسچن از کون کس کو زیادہ ری سپلائی کر سکتا ہے اور کون کتنا برداشت کر سکتا ہے. لیکن جو میجر ٹرمپ کارڈ ہے، اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی. نہیں، میں صرف یہ کہتا کہ یہ ہیلی کاپٹرز بھی اگر آپ کمپیریزن دیکھ لیں، اگر یہ صحیح ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایران کے پاس بالکل نہیں ہے، مطلب دے ہیو 30+، اسرائیل کے پاس ہیں 40+. نہیں ابھی لیکن یہ ہیلی کاپٹرز کی جنگ نہیں ہے، وہ نہیں ہے ہیلی نا، کاپٹرز کی جنگ. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے پاس ایئر پاور جو ہے وہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس طرح کیسے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے اپنی پوری انویسٹمنٹ بالسٹک میسائلز میں کی ہے. ان کے پاس موقع تھا JFs خریدنے کا، انہوں نے انکار کیا تھا. دیٹ از دا اسٹریٹجک کیلکولس. صحیح ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ سوال ہے. میجر جو ایسٹ ہے اسرائیل کے پاس وہ ہے موساد اور موساد کی انفلٹریشن. ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی یہ شروع ہوئی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا، ہم نے دیکھا کہ نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ ایک بڑی پرانی تاریخ ہے. ہاں یہ تھوڑا سا طویل ہے، ہو سکتا ہے کہ وقفے کے بعد بھی میں یہ فلم اور یہ بالکل ایک فلمی کہانی ہے. کل موساد کے ایک ایجنٹ کو ایران میں پھانسی دی گئی، اسماعیل فکری کو. اسے دسمبر 2023 میں گرفتار کیا گیا تھا. جب سے اسرائیل نے حملہ شروع کیا اس کے بعد 24 دیگر ایرانیوں کو بھی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. لیکن موساد اور ساواک کا تعلق مہینوں یا سالوں پرانا نہیں ہے، یہ اشہروں پرانا ہے. جب شاہ کی حکومت تھی اور ساواک جو شاہ کی خفیہ ایجنسی تھی جس سے ایرانی کانپتے تھے، وہ دراصل موساد کی شاگرد تھے. موساد نے اسے ٹرین کیا، آرگنائز کیا، اور اس کو ایک جیسے استبدادی ایک پنجے کی شکل دینے میں بہت کلیدی کردار ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو شاہ پرست ہیں آج دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ اسرائیل پرست ضرور ہیں. اچھا، انقلاب کے بعد 80 کی دہائی میں CIA اور موساد نے مجاہدین خلق نامی جو تنظیم تھی، جس نے کہ ایرانی انقلاب میں بہت ہی ہراول کردار ادا کیا تھا، انقلابی تنظیم تھی، مگر اس میں پھر انفلٹریشن میں کامیابی حاصل کر لی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب مذہبی حکومت کی جانب سے کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو باقی جو لیفٹ کی تنظیمیں تھیں وہ انڈر گراؤنڈ چلی گئیں یا ادھر ادھر ہو گئیں. لیکن مجاہدین خلق جو ہے وہ صدام حسین کی گود میں جا کے بیٹھ گیا، اور اس وقت صدام حسین جو ہے وہ عراق کا سب سے قریبی اتحادی تھا علاقے میں. اچھا، موساد کی جو نیٹ ورکنگ ہے جو کہ آج تک ہے، ایک تو ہے اس میں شاہ پرست، بھلے ایران کے اندر ہوں یا ایران کے باہر ہوں. ساواک سے جڑے ہوئے سابق لوگ، ظاہر ہے کہ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے لیکن ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے. مجاہدین خلق کا جو بھی چھوٹے موٹے لوگ بس گئے ہیں ان سائڈ یا آؤٹ سائڈ ڈسگرنٹڈ قسم کے ایلیمنٹس، وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور خود موجودہ حکومت کے جو اداروں میں چھپے ہوئے مولز ہیں ان کی طرف جو ہے وہ توجہ بالکل ضروری ہے. اس کے علاوہ ایرانی کرد جنہیں انقلاب کے شروع میں بڑی بے دردی سے کچلنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے علاوہ جنوبی ایران میں جیش العدل وغیرہ جو ہیں جن کا آپ ہو سکتا ہے بعد میں ذکر کریں، یہ سارے ایلیمنٹ ملا کے جو ہیں وہ ایک نیٹ ورکنگ کے لیے خام مال بنے ہیں موساد کا. لیکن تازہ ترین جو آپریشن ہے وہ کس طرح موساد نے کیا، ایک وقفہ لے لیں، اس کے بعد اس کی تھوڑی بہت تفصیل بتاتے ہیں آپ. ویلکم بیک. موساد کا جو کردار ہے موجودہ اسرائیلی حملے میں ایک ہراول دستے کے طور پہ، اس کا تذکرہ ہم کر رہے تھے. سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد وہ خاصے پاپولر صدر رہے ہیں.
انہوں نے 2021 اکتوبر میں CNN ٹرکی اس سے ایک بات چیت کی اور انہوں نے انکشاف کیا کہ ایرانی خفیہ اداروں میں موساد کے ایجنٹوں سے نمٹنے کے لیے ایک 20 رکنی ٹیم قائم کی گئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس ٹیم کا جو سربراہ تھا وہ بھی ڈبل ایجنٹ نکلا۔ ان ایجنٹوں کی مدد سے 2018 میں ایرانی ایٹمی پروگرام کی خفیہ دستاویزات کی بھاری تعداد موساد کے ہاتھ لگی، اسے ٹرمپ صاحب کو دکھایا گیا اور پھر ٹرمپ نے ایران سے ہونے والے 2015 کے جو جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ ہے اس سے نکلنے کا اعلان کیا۔ 2021 میں جن ڈبل ایجنٹوں کی شناخت ہو گئی ان میں سے اکثر فرار ہو گئے اور ان میں سے متعدد اس وقت بقول احمدی نژاد صاحب اسرائیل میں قیام پذیر ہیں۔ فرانسیسی اخبار ہے لا پیریسیاں، اس کے مطابق لبنانی حزب اللہ کے جو سیکریٹری جنرل ہیں حسن نصر اللہ، ان کا آخری جو شناخت ہے کہ وہ کہاں ہیں، ریئل ٹائم جو ایک انفارمیشن ہے وہ بھی ایک ایرانی نژاد ایجنٹ نے فراہم کی جو کہ حزب اللہ کی صفوں میں شامل تھا اور ان کا خاصا کانفیڈنٹ تھا۔ بیروت میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پہ بھرپور حملے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ حزب اللہ کے ہزاروں واکی ٹاکیز بارود سے اڑ گئے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ موساد کی کارروائی تھی۔ بالکل اسی ماڈل پہ اسرائیلی فضائیہ کا مشن جو ہے ایرانی مشن، اسے ہموار کرنے کے لیے تہران کے اندر اسمگل شدہ میزائل اور اسمبلڈ بارودی ڈرونز استعمال کیے گئے۔ جمعرات کو ایران پہ تقریباً 200 اسرائیلی طیاروں کی الغار کے چند گھنٹے بعد اسرائیلی ذرائع نے سوشل میڈیا پہ فاتحانہ انداز میں فوٹیج ریلیز کی کہ کس طرح ایران کے اندر موجود موساد کے ایجنٹوں نے خود کش ڈرون اسمبل کر کے ان سے میزائل سے قیادت کو اور میزائلی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ عام طور پہ موساد یا کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی اس طرح کھل کے اپنے کام کی تشہیر نہیں کرتی، لیکن ان فوٹیجز کی ریلیز سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی کامیابی پہ کتنا خوش تھا یا ہے۔ جمعرات کو الگ صبح جب اسرائیل نے ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو ساتھ ہی ساتھ ہر اہم ایٹمی سائنسداں اور فوجی کمانڈر کو بھی طاق کے نشانہ بنایا گیا۔ مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ اگر کسی بھی حکومت کی ساری توجہ محض سیاسی مخالفین کو دبانے کی جانب مرکوز ہو اور اس بارے میں ملکی سلامتی اور غیر ملکی سلامتی جو ہے اس میں شگاف پڑ جائیں تو سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ دشمن اٹھاتا ہے۔ 2010 سے اب تک جتنے ایٹمی سائنسدان قتل ہوئے ہیں اس کے بعد ایرانی حکومت کو ظاہر ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے کہ کہاں کہاں شگاف ہیں، اس لیے کہ موساد کے ایرانی ایجنٹوں نے ہی انہیں قتل کیا تھا۔ اسماعیل ہانیہ کو جس طرح قتل کیا گیا بہت ہی صفائی کے ساتھ ایران کے عین وسط میں، اس کے بعد بھی الرٹ ہو جانا چاہیے تھا، ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے تھے، لیکن ایسا بعد میں اور جتنی انڈین انوالومنٹ ہے وہاں پر اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں اسرائیل پر، اس پر بھی تھوڑی سی نظر رکھنی چاہیے۔ اچھا، اب جہاں تک ظاہر ہے کہ ان کی جو پرانی خواب ہے کہ ایران میں ایک نیا انقلاب آئے اور ایک سیکولر حکومت آئے جو ہمارے ساتھ مل جائے، کس حد تک یہ ممکن ہے؟ رضا پہلوی جو شاہ کے جو بیٹے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں، ابھی ان کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا کہ جی جتنی بمباری کرنی ہے، جتنے لوگوں کو مارنا ہے۔ تو اینکر پریشان ہو گئی کہ یار سر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایرانی لوگوں کو مارنا چاہیے؟ اسے کہا نہیں، ہم کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں قیمت ادا نہیں کر رہا، میں تو آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا جو ایرانین ڈائسپورا ہے، ڈائسپورا نہیں ہے ڈائسپورا ہے یار، انتہائی بد۔ لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ سب سے اچھی جو مثال اس وقت سامنے آئی ہے وہ ایرانی کمیونسٹ پارٹی ہے حزب التودا۔ تودا پارٹی جو ہے وہ اس نے شاہ کا تختہ الٹنے میں ایک ہراول دستہ، جنون ہراول دستہ، اس کا کردار ادا کیا۔ ساواک کے پنجوں میں سب سے زیادہ تودے پارٹی کے ارکان تھے۔ یہ مذہبی طبقے کے شانہ بشانہ جو ہیں انقلاب آیا، لیکن پھر جو حکومت ہے ظاہر ہے اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو حزب تودا کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ ان کے بہت سے کارکنان اب بھی جیل میں ہیں، سینکڑوں فرار ہو گئے، مر گئے۔ لیکن 2 دن پہلے حزب تودا کی جو مرکزی کمیٹی ہے اس نے اپنے ایک بیان میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی غیر ملکی جارحیت کے نتیجے میں حکومت کی تبدیلی ناقابل قبول ہے۔ موجودہ ایرانی رجیم کے خلاف
عوام دوست قوتیں مسلسل جدوجہد کر رہی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سامراج کے عوامی آزادی کے نعرے کے پردے میں سامراجی قوتوں کی ننگی جارحیت برداشت کریں گے۔ طوطے پارٹی فلسطین پہ صہیونی قبضے کو بھی عالمی سامراجی قوتوں کی سازش سمجھتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں جینون پولیٹیکل لیڈر، نظریاتی طور پہ گندھے ہوئے لوگ کہ ظلم و ستم کے باوجود وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جی اچھا، اب اس طرح کی کئی آوازیں سننے کو مل رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب بھی یہ مغرب میں بات ہوتی ہے نا کہ ایران کو ہم نے آزاد کرنا ہے، سب سے پہلے بات ہوتی ہے ایران کے خواتین کو ہم نے آزاد کرنا ہے نا، ظاہر زندگی آزادی وہ والا جو تھا۔ تو ابھی میں ایک اور بھی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک ایرانی خاتون، اچھا جس کے سر کے اوپر چادر نہیں ہے، تو مطلب ٹیکنیکلی وہ اپنی حکومت کی بھی پنجوں میں آ سکتی ہے، اور وہ کھل کے کہہ رہی ہے، مطلب ٹھیک ٹھاک گالیاں بھی دی ہیں ساتھ میں، کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بھی بند کرو، نیوکلیئر بوم بناؤ، ہمیں انتقام چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور ہیں ساحر دیلاجانی، ایرانین آتھر ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ جی میں ایک ایرانین جیل میں پیدا ہوئی تھی، میرے دونوں والدین قید رہے ہیں، میرے جو انکلز ہیں وہ ان کو قتل کیا گیا ہے، تو آپ مجھے ان کے جرائم کے بارے میں نہ بتائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری آزادی کی قیمت ہے میرے عوام کا خون۔ یہ بات بہائیز کا دیکھ لیں آپ، بہائیوں کو دیکھ لیں، بہائیوں کا دیکھ لیں کہ کون سا ظلم ہے جو ایران میں پچھلے 40 سال میں ان پہ نہیں ٹوٹا، بھاگ گئے یا بالکل دبا دیا گیا۔ لیکن اب 3 دن پہلے ان کی جانب سے بھی ایک بیان آیا ہے کہ یہ ہماری لڑائی ہے، ہمارے گھر کی لڑائی ہے، ہمارے کاٹیں یا جو بھی ہم پہ ہو ہم نمٹ لیں گے، ہم اس کے عادی ہیں۔ لیکن باہر سے جب ایران پہ کوئی بھی حملہ کرتا ہے تو پھر ہم اتنے ہی ایرانی ہیں جتنے باقی ایرانی ہیں۔ اور یہ تھوڑا سا نا ملتا جلتا ہے، جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا نا، ان کی بھی کیلکولیشن تھی کہ یار اتنے بکھرے ہوئے ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے۔ یہاں پر بھی اس وقت تک بظاہر لگ رہا ہے کہ اٹ از یونائٹنگ دی ایرانین پیپل، باقی ایلیمنٹس کو اپنی جگہ۔ لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں صرف یہ ایڈ کر رہا تھا کہ یہ رپورٹس آ رہی ہیں امریکہ سے کہ نیتن یاہو نے حملہ کرنے سے پہلے ٹرمپ کو بتایا کہ میں خامنئی صاحب کو اڑانا چاہتا ہوں، اور ٹرمپ نے رپورٹڈلی اس کو ویٹو کیا کہ آپ ان کو رہنے دیں، ابھی نیچے والوں کو آپ کریں۔ آج نیتن یاہو نے آسٹریلین میڈیا سے بات کرتے ہوئے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا الٹیمیٹ یہ جو ریجیم چینج کی بات ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو بھی کرنا پڑا، مطلب ہی ڈڈ ناٹ رول اٹ آؤٹ، ہم جو بھی کرنا پڑا ریجیم چینج کرنے کے لیے، ہمارے لیے سب کچھ لیجیٹمیٹ ٹارگٹ ہے۔ سو نیور سے نیور، نہیں نیور سے نیور۔ اچھا اب چلیں، ٹوڈے پارٹی کی بات ہو گئی، ان سب کی بات ہو گئی۔ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو سستان اور بلوچستان میں آپریٹ کرتی ہے، ایک علیحدگی پسند تنظیم جیش العدل، رائٹ، بلوچ سیپریٹسٹ موسٹلی، اور سنی ہے، ظاہر ہے وہ اس کا لڑائی ہے۔ ان کا بیان آیا جس میں انہوں نے کھل کے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے، بالکل جیسے کہ جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو BLA کا اس میں آیا تھا۔ اب میں آ رہا ہوں کنسپیریسی تھیوری میں نہیں بلکہ فیکٹ میں۔ آپ نے کبھی میموری کا نام سنا ہوگا، مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ اچھا یہ کنہوں نے بنائی تھی؟ یہ ان کے جو بانی ہیں وہ ہیں یگال کارمون، اگر ان کی تصویر ہے تو پلیز چلا دیں۔ یگال کارمون، یہ یگال کارمون صاحب سابق اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس آفیسر، 22 سال اس نے سرو کیا ہے۔ ان کے ساتھ ہے میراو ورمسر، اسرائیلی امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بنائی میموری ٹی وی، اوکے۔ ابھی حال میں کچھ دن پہلے ہی میموری ٹی وی نے ایک اعلان کیا کہ ہم بلوچستان سٹڈیز پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں۔ اگر بلوچستان سٹڈیز پروجیکٹ کی تصویر ہم دکھا دیں، یہ دیکھیں۔ تو یہ جو بلوچستان ہے، آزاد بلوچستان، اس میں ایران کی بھی سرزمین ہے، میرا خیال تھوڑے سے افغانستان کی بھی ہے شاید، اور ظاہر ہے پاکستان کی ہے۔ اچھا اس کے جو میں وہ جو پریس ریلیز ہے وہ میں پڑھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی بلوچستان بڑی اسٹریٹجک جیوگرافیکل لوکیشن میں ہے، پتہ نہیں کتنے یہاں پر نیچرل ریسورسز ہے، ریئر ارتھ ہے، کوئلہ ہے، کاپر ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہے اور بالکل، اور یہ آپ کے لیے پرفیکٹ آؤٹ پوسٹ ہے ایران کو سنبھالنے کے لیے۔ مطلب کھل کے ساری باتیں ہوئی ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا ہے کہ بلوچ لیڈر جیسے کہ حربیار مری جو بالکل سیکولر ہے، وہ پاکستان اور ایران، کیونکہ یہ دونوں انتہا پسند اسلامی ممالک ہیں، ہم ان کے خلاف لڑنا چاہ رہے ہیں۔ hence the international community should understand that a free Balochistan is a natural ally of the West۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اس کا
سربراہ رکھا ہے اس بلوچستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کا، وہ ہیں میر یار بلوچ جو انآفیشیل اسپوکس پرسن ہے BLA کے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک بڑا ایک خوبصورت قسم کا اوپیڈ لکھا ہے ہربیار مری صاحب نے آن میموری، جس میں انہوں نے ایک پوری 1 2 3 کی بلو پرنٹ دی ہے کہ اگر آپ رجیم چینج کرنا چاہیں ایران میں تو ہم آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرتا ہے نا ایسے. میرا تو خیال ہے چیزیں کافی کلیئر، اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا ہے، چیزیں بہت کلیئر، وہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کلیئر ہو نہیں سکتی. ہاں ہم ایک بریک لیں گے یہاں پہ، واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ جو پورا معاملہ چل رہا ہے اس سے مزید کون کون سے گروپس ہیں جو فائدہ اٹھانے. آنے والے دنوں اور ہفتوں میں کیا ہوگا یہ ہم ظاہر ہے کہ نہیں بتا سکتے، لیکن میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں پورے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اتنی خوشی نہیں دیکھی پوری دنیا میں کہ کسی ملک پر بمباری ہو رہی ہو اور لوگ مطلب لٹرلی سیلیبریٹ کر رہے ہوں جتنی اسرائیل پر بمباری کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. لیبنان کے اوپر سے میزائلز گزرے ہیں تو وہاں کی جو فوٹیجز ہیں وہ مطلب دیکھنے پڑیں گے آپ کو. یہ ایک لیبنیز شادی ہو رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، اوپر سے میزائل چل رہے ہیں، ان کی پارٹی جاری ہے. جو سب سے مزیدار ویڈیو ہے وہ ایک صاحب ہے اگین کسی شادی پر ہی، اور یہ دیکھیں سیکسوفون پلے کر رہا ہے باقاعدہ، اور وہاں پر سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اس کی وہ ٹیون میں چلا رہا ہے، ٹیون میں میسائلز کو ساؤنڈ ٹریک دے رہا ہے. یہاں پر ایک اور شادی ہے اور سب لوگ رک کے دیکھ رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یار اسرائیل پہ کسی نے تو کچھ کرنے کی کوشش کی. غزہ میں یہ ہے فوٹیج غزہ کی، پیچھے آپ شور سن رہے ہیں، یہ غزہ کے بچے ہیں اور یہ بھی خوشی منا رہے ہیں کہ کسی نے تو ان کو روکنے کی کوشش کی یا کسی نے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لیا. ایک اور ویڈیو ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ آئرن ڈوم زیادہ چلی نہیں، یہ ہے فلسطین کا ویڈیو. اب مجھے نہیں پتا یہ ویسٹ بینک ہے یا کہاں ہے، اور یہ آئرن ڈوم کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار اس سے بہتر تو میری آئرن ڈوم ہے جو میں نے اپنے سر پہ پہنی ہوئی ہے. پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ایک اردن کے رہنے والے ہیں، انہوں نے تصویر لی اور جو کیپشن عربی میں لکھا ہوا ہے اس نے کہا یہ میں نے اپنے بچوں اور اپنے بچوں کے بچوں کے لیے تصویر لیا کہ میں ان کو دکھاؤں گا کہ بیٹا یہ تاریخی دن تھا. اور یمن کی کیا بات کی جائے، یمن میں باقاعدہ یمن کی حکومت نے اور یمن کے شہریوں نے وائڈ سکرین ٹی ویز، جیسے ہم میچ نہیں دیکھتے جو بڑے والی ٹی ویز، وہ لگائے ہوئے ہیں اور منٹ ٹو منٹ وہ اسرائیل پر جو بمباری ہے یہ دیکھیں، اس کی یہ کراؤڈ دیکھیں اور کھل کے دیکھ رہے ہیں. ہاں لائیو دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے اوپر جو بمباری ہے لوپ میں چل رہی ہے، اور حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ان پر بھی بمباری ہو سکتی ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں لاؤ مار. تو یہ چل رہا ہے. بس یار یہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ جنگ و جدل، دشمنیاں، نفرتیں، سب سے پہلے لوگ ڈی ہیومنائز کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، اور وہ اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے پورے اپنے پڑوس میں سب کو جو ہے وہ اپنا ازلی دشمن اور ان کو بس مارنا ہے، کچلنا ہے، خون بہانا ہے. تو جب یہ ہوگا ری ایکشن تو جو لوگ پستے آ رہے ہیں یہی تو وہ بھی ایسے ہی رسپانس دیں گے نا، اور کیا کریں گے. ایسے ہی ہوگا. تو ہم آنے والے دنوں میں اس پہ نظر رکھیں گے. صورتحال لگ یہی رہا ہے کہ چلے گی کچھ دن فی الحال. اب اس میں کیا ٹائم ہے ہمارے پاس، دیکھو اس میں 2-3 اور اس میں انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ روس کا کیا کرنا ہے اور چین کا کیا کرنا ہے. دین دس از گوئنگ ٹو بی امپورٹنٹ بیکاز یہ بھی 2 ممالک ہیں جو نہیں چاہیں گے کہ ایران مکمل طور پر ٹاپل ہو جائے. سو دس از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ ورتھ واچنگ. میرا خیال ہے کہ کل اس پر بھی ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو ہم نے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ روس کے اتحادی ہونے سے آپ کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ملے گا. ابھی تک جتنے ڈرونز ایران نے روس کو پرووائڈ کیے تھے یوکرین کے خلاف، ہم نے نہیں دیکھا کہ یہاں پر روس کا کوئی بھی ایئر ڈیفنس یا کوئی SU جیٹس یا ایسی کوئی چیز استعمال میں. بلکہ روس نے لیٹسٹ یہ پیشکش کی ایران کو کہ آپ کے پاس جو 400 سے 600 کلو گرام یورینیم ہے ہم ہمارے پاس رکھوا دیں آپ عارضی طور پہ. یہ آج پیشکش کی ہے. اچھا یہ پیشکش مسئلے کے حل کے لیے. تو بس اتنا ہی ہے. اتنا ہی ہے. جی چلیں پھر یہاں پہ ہم لیں گے آپ سے اجازت. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. شب بخیر.